بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر وہ سالوم کے تیسرے نصفی سبق فاقہ میں روزہ کے متعلق ہے. اس سبق کو خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے. یہ اس کی مشہور کتاب بیگمات کے آنسو سے انتخاب ہے. عزیز طلبہ، آج ہم اپنے اس لیکچر میں اس کے مشقی سوالات پر بات کریں گے. پہلا سوال ہے، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا؟ تو جس طرح آپ کو پہلے ہی لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے سبق کا نام اور مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے، پھر ہیڈنگ لینی ہے کوئی سی، اور پھر اگر آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی شعر یاد ہے تو لکھنا ہے. مرزا سلیم کی آزردہ ہونے کی وجہ اس کی ہیڈنگ ہے. مرزا سلیم جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، گانے بجانے کے بڑی رسیا تھے. رمضان کا مہینہ تھا اور شام کا وقت تھا. نتن خان گویا گا رہا تھا اور مرزا سلیم مزے سے سن رہے تھے. زنان خانہ سے والدہ نے ملنے کا پیغام بھیجا. مرزا سلیم والدہ سے مل کے آئے تو آزردہ تھے، یعنی پریشان تھے، غمزدہ تھے. دوستوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ والدہ نے رمضان میں گانے بجانے سے منع کر دیا. میں گانے سننے کا عادی ہوں اور والدہ اس سے ناراض ہوتی ہے. سوچ رہا ہوں کہ بغیر گانا سنے رمضان کی یہ باقی ماندہ دن کیسے گزریں. دوسرا سوال ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا؟ مغلیہ دور میں رمضان کے مہینے میں جامع مسجد کی حالت، اس کی ہیڈنگ ہو گئی. جواب، مغلیہ دور میں رمضان کے مہینے میں جامع مسجد میں بڑی رونق ہوتی تھی. ہر طرف اللہ والوں کا ہجوم ہوتا. کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہوتے تو کہیں مسائل دین پر گفتگو ہوتی. مسجد میں کہیں پر رات کے قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہوتے. دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے نظر آتے. کہیں پر توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہوتا تو کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہوتا. العرض ہر طرف اللہ والوں کا جمگٹا اور ہجوم ہوتا تھا. تیسرا سوال ہے، 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ 1857 کے بعد رمضان کے مہینے میں جامع مسجد کی حالت. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جامع مسجد دہلی کی حالت ناگفتہ بہ تھی. مسجد میں انگریز فوج نے جگہ جگہ چولہے بنائے تھے جہاں وہ روٹیاں بناتے. گھوڑوں کے دانے ڈلے جاتے تھے. گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کا چارہ اور گھاس کے انبار لگے تھے. العرض شاہ جہاں بادشاہ کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل بن گئی تھی. جب جامع مسجد کو انگریزوں سے گزارش کرائی گئی اور مسلمانوں کے حوالے کی گئی تو وہ رونق واپس نہ آئی جو مغل دور حکومت میں تھی. اگلا سوال، مرزا شہزور کون تھے؟ تو اکثر بچے اس کا جواب بڑا مختصر لکھ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے سبق کا نام، مصنف کا نام اور پھر ایک ہیڈنگ دینی، مرزا شہزور. مرزا شہزور مرزا سلیم بہادر کے بھانجے تھے. مرزا سلیم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے. مرزا شہزور اور اس کے خاندان پر 1857 کی جنگ میں بڑی مصیبت اور تکالیف گزری. سخت سردی اور شدید بیماری کی حالت میں بارش اور پانی نے جب مرزا کی بیوی ان کے خاندان کو آن گرا تو اس کی بیوی ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکی اور وفات پا گئی. العرض مرزا شہزور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس جنگ میں بڑی سختیاں برداشت کی تھی. آخری سوال ہے، میواتیوں نے مرزا شہزور کے خاندان سے کیسا سلوک کیا؟ میواتیوں کا مرزا کے خاندان کے ساتھ سلوک. میواتیوں نے مرزا شہزور اور اس کے خاندان سے جو سلوک کیا وہ قابل ستائش ہے. جنگ سے بھاگ کر اور گجروں کے ہاتھوں لٹ کر مرزا اور اس کے خاندان کے پاس خدا کے سہارے کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا. ایسے میں میواتیوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کے کھانے پینے کی خبر رکھی اور ان کو چھوٹے موٹے کام کرنے کو دی جو یہ لوگ آسانی سے کر سکیں. ان کاموں کے بدلے میواتیوں کو سال بھر کا اناج دیتے جس سے مرزا اس کے خاندان کا گزر اوقات بہت اچھی طریقے سے ہوتا تھا.
بہت شکریہ جی.